اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی چیز ستاتی تھی، اگر کوئی چیز ستاتی تھی تو صرف اور صرف اپنی امت کی یاد ستاتی کی کہ یا اللہ میری اس امت کو ہدایت پر چلا دیجئے، اگر آج یہ ہدایت پر میری اولاد نہیں رہی تو کل قیامت تک اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ میرے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے امت سے، اپنی اولاد سے کتنی محبت تھی۔ دنیا تو دنیا، آخرت میں بھی یہ حال ہوگا کہ دنیا کی بساط پلٹی جا چکی ہوگی، اب یہ دنیا نہیں ہوگی، وہاں تو قیامت کا منظر ہوگا، وہاں کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوگا، بیوی شوہر کو بھول جائے گی، شوہر بیوی کو بھول جائے گا، اولاد باپ بیٹے کو بھول جائے گا، اولاد جو ہے ماں باپ کو بھول جائے گی، ماں باپ اولاد کو بھول جائیں گے، کوئی دوست کسی کا دوست نہیں ہوگا، کوئی رشتہ دار کسی کا رشتہ دار نہیں ہوگا، اب تو اپنے اعمال ہیں اور یہ جنت ہے اور یہ جہنم ہے، اب یہ فیصلہ ہونا ہے۔ ایسے وقت میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے، لیکن ہمارے نبی جنت میں قدم نہیں ڈالیں گے، جنت میں قدم نہیں ڈالیں گے، بلکہ اس وقت میں بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر بپا ہوگا، دنیا میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، آپ سر سجدے میں ڈال دیں گے اور اللہ سے وہاں بھی مانگیں گے یا رب امتی امتی، اے میرے رب میری امت کا کیا حال ہوگا؟ ٹھیک ہے جنت کا دروازہ کھلا ہوا میں چلا جاؤں گا، لیکن یہ میری اولاد، اس کے بارے میں پہلے فیصلہ سنائیے۔ ہمارے نبی کی شفقت اور محبت اس وقت بھی اتنی بڑی ہوئی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے نبی آپ کو کیا چاہیے، سر اٹھائیے مانگیے، جو مانگیں گے آپ کو دیا جائے گا۔ ایک ہی پکار وہاں بھی ہوگی جو دنیا میں تھی، اے میرے رب میری اولاد کا کیا حال ہوگا، میری اولاد کا کیا حال ہوگا، میں اس کو سننا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آپ جائیے جنت میں، آپ کی اولاد میں سے جس کسی کے دل میں رائی کے برابر بھی آپ کی محبت ہے، آپ کی عظمت ہے، آپ کا احترام ہے، آپ کا لایا ہوا دین ہے، آپ کا لایا ہوا ایمان ہے، اگر رائی کے برابر بھی ہے تو جائیے جنت میں، ہم نے ان سب کو بخش دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی اپنا سر سجدے سے اٹھائیں گے اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوگا میدان محشر کے واقعات آپ سنتے ہیں اور جانتے ہیں۔ میرے دوستو، دنیا تو دنیا، ہمارے نبی محشر میں بھی ہم کو نہیں بھولیں گے میرے بھائی، لیکن بتاؤ تو یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی چیز ہے میں نے شروع جملے میں آپ کو بتایا کہ ہم مسلمان کیوں ہیں، اس لیے کہ ہم نے ایک خدا کو ایک مانا اور نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دل میں بسا لیا۔ یہی تو ہے، آج دنیا ہم کو مسلمان کہتی ہے، کیوں کہتی ہے؟ صرف اسی لیے، دیکھیے خدا کو ایک ماننے والے اور خدا کے نبی کو ماننے والے تو عیسائی بھی ہیں، لیکن دنیا انہیں مسلمان نہیں کہتی۔ خدا کو ایک ماننے والے اور خدا کے ایک نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تو یہودی بھی ہیں، لیکن دنیا انہیں مسلمان نہیں کہتی۔ دنیا ہمیں مسلمان کہتی ہے تو کیوں کہتی ہے؟ اس لیے کہ ہم نے خدا کو اپنے دل میں بسایا اور اخیر میں خدا کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دل میں بسایا، یہی تو وجہ ہے، ورنہ خدا کے نبی کو تو وہ بھی ماننے والے ہیں۔ میرے دوستو، یہ رشتہ ہمارا سلامت رہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہم کو اس پر باقی رکھے، اسی پر ہم زندہ رہیں اور مریں گے تو انشاءاللہ اسی رشتے کے اوپر ہم مریں گے انشاءاللہ۔ دیکھو ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمارا اور آپ کا رشتہ ہمارے نبی سے کیا ہے، باپ اور بیٹے کا ہے، تو ہمارے نبی نے تو اپنا حق جو تھا وہ ادا کر دیا، اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے بیٹا ہونے کے ناطے سے اپنا حق ادا کیا یا نہیں کیا۔ یہ فیصلہ کرنا صحیح ہے یا غلط؟ بتاؤ ذرا زور سے آواز لگا کے بتاؤ مسلمانوں، یہ فیصلہ کرنا ہے ہم کو کہ ہم نے یہ حق ادا کیا یا نہیں کیا، یہ فیصلہ کرنا ہے۔ دیکھو اس میں بڑی کوتاہی ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے، استغفار پڑھیے،
اور دعا کیجئے کہ یا اللہ اب تک اس رشتے میں جو ہماری طرف سے کوتاہی اور کمی ہوئی ہو گئی یا اللہ معاف کیجئے، لیکن آج کی تاریخ سے یہ جو تحفظ ختم نبوت کا اجلاس ہو رہا ہے، ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس رشتے میں اب ہم کسی طرح سے کوتاہی اور کمی آنے نہیں دیں گے۔ ٹھیک ہے؟ تو ہاتھ اٹھا کے بتائیے، ہم نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ۔ یہ پکا عہد ہے، انشاءاللہ کسی بھی طرح سے نہیں آنے دیں گے۔ میرے دوستو، اس رشتے کو باقی رکھنے کے لیے، اس رشتے میں جو کمی کوتاہی آ گئی تھی، اس کمی کوتاہی کو پورا کرنے کا جو پلیٹ فارم آپ کے ناگپور میں بنایا گیا ہے، اس پلیٹ فارم کا نام تحفظ ختم نبوت ہے۔ اب بتائیے، اب آپ اس سے جڑے رہیں گے یا نہیں رہیں گے؟ جی؟ تو اس کو بھی ذرا زوردار زندہ دلوں کی طرح سے آواز لگایا کیجئے۔ انشاءاللہ جڑے رہیں گے اور ہر قیمت پر جڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ تحفظ ختم نبوت کا جو پلیٹ فارم ہے، ہمارے نبی کے درمیان اور ہمارے درمیان جو رشتہ تھا باپ بیٹے کا، بہت سارے فتنے ایسے ناگپور کے اندر جنم ہو لیے ہیں جو چاہتے یہ ہیں کہ آپ کسی بھی قیمت پر کچھ بھی رہیں، جہاں کہیں رہے، لیکن ان کی خواہش یہ کہ آپ کا رشتہ آپ کے نبی سے ٹوٹ جائے۔ کیا ایسا ہونے دیں گے آپ؟ جی نہیں، اور ہرگز نہیں، نہیں اور ہرگز نہیں۔ بہت سارے فتنے ایسے چلے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک فتنہ قادیانیت کا ہے، انہی میں سے ایک فتنہ شکیلیت کا ہے۔ یہ شکیلیت کا فتنہ قادیانیت سے بھی کہیں زیادہ بھیانک فتنے کی شکل میں آیا ہے۔ یہ چاہتا یہ ہے کہ دیکھو تمہارا رشتہ تمہارے نبی سے کٹ جائے اور کسی اور شخص سے جڑ جائے۔ بتاؤ دنیا میں وہ شخص کتنا بد نصیب ہوگا، کتنا مقدر کا پھوٹا ہوگا، کتنا بد نصیب ہوگا کہ جس کو اللہ نے ایسا شفیق نبی دیا، ایسا محبت والا نبی دیا کہ کل میدان قیامت میں بھی وہ نہیں بھولے گا اس کو، لیکن یہ بد نصیب اس دنیا میں اپنا رشتہ ہمارے نبی سے جوڑ کر وہ کسی اور سے جوڑنا چاہتا ہے۔ وہ مقدر کا پھوٹا ہوگا یا نہیں ہوگا بتاؤ؟ اور کتنا خوش نصیب وہ ہوگا وہ مسلمان کہ دنیا میں جو قیمت اس کو چکانی پڑے، لیکن اس کا رشتہ ہر حال میں اس کے روحانی باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا ہوا ہوگا۔ میں تھوڑا سا آپ کو 5 منٹ میں یہ سمجھاؤں کہ یہ قادیانیت کیا ہے اور شکیلیت کیا ہے، جس کا میں نے تذکرہ کیا۔ اب آپ کو آپ کے علماء آپ کی مسجدوں میں سمجھائیں گے۔ میں تو 5 منٹ کے اندر اس کو آپ کی زبان میں سجھانا اور سمجھانا چاہتا ہوں کہ دیکھو قادیانیت کیا ہے۔ دنیا میں آپ پیدا ہوئے ہیں، ہم بھی پیدا ہوئے ہیں، بتاؤ سب کی ماں ایک ہے یا 2؟ کوئی 2 ماں سے پیدا ہوا ہو اس میں تو کھڑا ہو جائے۔ کوئی ہے پیدا 2 ماں سے؟ سب کی ماں ایک ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں بتاؤ، ماں ایک تو باپ بھی ایک یا 2؟ جی اللہ کا شکر ہے کہ یہ شرافت کی علامت، نجابت کی علامت، عزت کی علامت، رفعت و بلندی کی علامت، اور خاندان میں جتنی فضیلتیں ہو سکتی ہیں ان سب کی علامت کیا ہے؟ ایک ماں تو باپ بھی ایک، ایک ماں تو باپ بھی ایک۔ کسی کے باپ 2 نہیں ہوتے سوائے چند لوگوں کے، سوائے چند لوگوں کے کسی کے بھی باپ 2 نہیں ہوتے۔ ماں ایک تو باپ بھی ایک۔ اب سمجھ میں آ گیا؟ دیکھیے ہمارا رشتہ ہمارے نبی سے کیا بتایا ہے قرآن پاک نے؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن بتا رہا ہے۔ کیا ہے کہ وہ ہمارے روحانی باپ ہیں اور ہم ان کی روحانی اولاد ہیں۔ تو دیکھیے جب ماں ایک تو باپ بھی ایک، نبی کے بعد کسی اور کو بھی باپ ماننے کی گنجائش ہے؟ نہیں ہے۔ تو اسی کو مسلمان کہتے ہیں۔ پھر قادیانی کسے کہتے ہیں؟
قادیانی اسے کہتے ہیں جس کی ماں ایک لیکن باپ دو. قادیانی کسے کہتے ہیں؟ ماں ایک لیکن باپ دو. شکیلی کسے کہتے ہیں؟ ماں ایک لیکن باپ دو. ممکن ہے میری اس بات کا وہ مذاق اڑائیں اور آپ کے سامنے تردید کریں کہ نہیں یہ میری ترجمانی نہیں کی جا رہی ہے، لیکن یاد رکھو مسلمانوں، جو میں کہہ رہا ہوں وہ پتھر کی لکیر ہے کہہ رہا ہوں، پتھر کی لکیر ہے کہہ رہا ہوں. البتہ ان باتوں کا خلاصہ میں آپ کی زبان میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. وہ کیسے؟ قادیانی یہ کہتے ہیں کہ تم خدا کو مانو، لیکن خدا کے ماننے کے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانو، مرزا غلام احمد قادیانی کو بھی مانو. تو یہ ماں ایک باپ دو ماننا ہوا یا نہیں ہوا؟ جی یہی بات شکیلی بھی کہتے ہیں. شکیلی یہ کہتے ہیں کہ خدا کو ایک مانو اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانو، آخری نبی مانو، لیکن محمد کے بعد محمد کے ساتھ شکیل بن حنیف کو بھی مانو. تو یہ دو باپ ماننا ہوا کہ نہیں ہوا بتاؤ؟ کوئی یہ کہے آ کر کے آپ کے درمیان کہ محمد، جو آپ اپنے باپ کا نام سمجھ لیجئے، جو بھی آپ کے باپ کا نام ہوگا، کوئی یہ کہتا ہے کہ میرے باپ عبداللہ بھی ہیں اور میرے باپ وہ دوسرے صاحب بھی ہیں، ماں اس بے غیرتی کو برداشت کرے گی؟ بتاؤ کیوں؟ اس لیے کہ اس بے غیرت نے صرف ماں کے دامن کو داغدار نہیں کیا بلکہ پورے خاندان کے دامن کو داغدار کر دیا. اس نے پورے خاندان کی مٹی پلید کر دی، ماں کے دامن کو بھی داغدار کر دیا اس نے. میرے دوستو اسی طرح سے یاد رکھو کہ جب ماں ایک اور باپ ایک ہے تو اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی بتایا ہے کہ اب قیامت تک تمہارا روحانی باپ دو نہیں ہو سکتے، ماں ایک تو باپ بھی ایک. اور قادیانی کیا کہتے ہیں، کیا منوانا چاہتے ہیں آ کر کے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور کو بھی مانو، مرزا غلام احمد قادیانی کو بھی مانو. یہ دو باپ ماننا ہوا کہ نہیں ہوا؟ شکیلی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں حضور کو بھی مانو اور شکیل بن حنیف کو بھی مانو. مرزا غلام احمد قادیانی یہ پنجاب میں، یہی گرداسپور پنجاب انڈیا کے اندر ہی پیدا ہوا اور اس نے مسلمانوں کے درمیان کھڑا ہو کر کے یہ دعویٰ کیا کہ میں مہدی بن کر کے آ گیا، میں مسیح بن کر کے آ گیا، یعنی کہ اب حضور کے ساتھ مجھ کو مانو گے تو تمہاری نجات، اور اگر مجھ کو بھی نہیں مانو گے تو تمہاری نجات نہیں. یہی بات ایک لیٹسٹ مہدی آیا شکیل بن حنیف، یہ دربھنگا میں پیدا ہوا، دربھنگا بہار کے اندر. اس نے دیکھا کہ ہر علاقے میں، ہر خطے میں کچھ نہ کچھ جو ہے شرف بخشنے والے لوگ پیدا ہو رہے ہیں، تو ہمارا بہار کیوں خالی رہے؟ تو دربھنگا میں اس نے کھڑا ہو کے دعویٰ کیا کہ صاحب پیدا ہوا دربھنگا میں. دہلی میں آ کر کے اس نے دعویٰ کیا کہ اب مرزا کے بعد اس کو مہدی اور اس کو نبی مانا جائے، مسیح مانا جائے تو مسلمانوں کی نجات، نہیں تو مسلمانوں کی نجات نہیں. بتاؤ دو باپ اس نے بھی منوایا کہ نہیں منوایا؟ پتا چلا مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جس کی ماں ایک اور باپ ایک، ماں ایک اور باپ ایک. اور قادیانی کسے کہتے ہیں؟ ماں ایک اور باپ دو. شکیلی کسے کہتے ہیں؟ ماں ایک اور باپ دو. تو مسلمانوں اور شکیلیوں، مسلمانوں اور قادیانیوں کے درمیان فرق معلوم ہو گیا نہیں معلوم ہو گیا آپ کو اچھی طرح سے؟ جس کی ماں ایک باپ ایک وہ مسلمان، جس کی ماں ایک باپ دو وہ قادیانی ہوگا یا شکیلی ہوگا؟ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ہے. میرے دوستو یہ میں نے فرق آپ کو بتا دیا. اب فرق بتانے کے بعد میں بات آگے بڑھاتا ہوں کہ دیکھو یہ شکیلی یا یہ قادیانی، ان کی خواہش یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے مسلمانوں کا رشتہ مسلمانوں کے نبی سے ٹوٹ کر مرزا غلام احمد قادیانی یا شکیل بن حنیف سے جڑ جائے. میرے بھائیوں اگر آپ نے میری گزارش سن لی اور سمجھ لی تو بتاؤ کیا آپ کے رہتے ہوئے ایسا ہوگا؟ جی
نہیں ہوگا تو زوردار انداز میں آواز لگاؤ، ان کے کانوں تک یہ آواز پہنچے کہ انشاءاللہ ہمارے جیتے جی ایسا کبھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ یاد رکھو، اس رشتے کو، اس ربط کو باقی رکھنے کے لیے اور اس رشتے کو سمجھانے کے لیے ہی علمی انداز میں، پریکٹیکلی انداز میں، کتابی انداز میں، ہر انداز میں سمجھانے کے لیے آج پہلی مرتبہ آپ کے ناگپور کے اندر یہ تحفظ ختم نبوت کا پلیٹ فارم بنایا گیا ہے، جس کی نگرانی، جس کی سرپرستی دارالعلوم دیوبند کر رہا ہے اور کرتا رہے گا انشاءاللہ۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے اس پلیٹ فارم سے جڑیں اور اس پلیٹ فارم سے جڑ کر کے آپ اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں۔ آپ کا جو ایمانی رشتہ آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن نے بتایا ہے، اس کے اندر مضبوطی پیدا کریں۔ میرے دوستو، فتنے بے شمار ہیں اور طرح طرح کے ہیں، ان میں سب سے خطرناک فتنہ یہ آیا ہے قادیانیت اور شکیلیت کا۔ ان کا پیغام ہم نے آپ کو سنا دیا۔ اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ دشمنان اسلام نے 1400 سال ہو گئے، 1400 سال پورے ہو چکے، بلکہ 15ویں صدی میں بھی 40 سال گزر چکے ہیں۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ ہم نے اسلام کے اوپر حملہ کیا، لیکن مسلمانوں کا کچھ بیکار نہیں جاتا، کوئی کمی نہیں آتی، یہ مسلمان پھر تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے دیکھا اسلام کے اجزاء پر حملے کیے، لیکن اسلام کا نہ کچھ بگڑا نہ مسلمانوں کا کچھ بگڑا۔ اب کے بار انہوں نے فتنے کو ایسی شبیہ دی ہے، ایسی شکل بنائی ہے کہ خدا کی پناہ، خدا کی پناہ، خدا کی پناہ۔ اب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو اسلام پر باقی رکھنے کے لیے دنیا کے اندر جو سب سے بڑی قوت ہے، جو سب سے بڑی طاقت ہے، یہ مسلمانوں کے علماء دین ہیں۔ اس لیے انہوں نے یہ سوچا ہے کہ مسلمانوں کا واسطہ، مسلمانوں کا رابطہ علماء دین سے توڑ دو۔ جب علماء دین سے ان کا رابطہ ٹوٹ جائے گا تو یہ اپنے گھروں میں رہتے ہوئے ایمانی موت مر جائیں گے، اور علماء اسلام بھی اپنی گھروں میں رہتے ہوئے مر جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علماء کا رابطہ پبلک سے ایسے ہی ہے جیسے پانی اور مچھلی کا، پانی اور مچھلی کا۔ بغیر پانی کے مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی۔ اسی طرح سے جو مخلص علماء ہیں، یہ میں نے شرط لگائی ہے، جو مخلص علماء ہیں، جو اپاہج ہیں، عقل کے کوڑھی ہیں، یا جو منافق ہیں، یا جو مداہن ہیں، یا جو مکار ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس عالم دین ہوگا وہ اپنے پبلک کے بغیر زندہ نہیں رہ سکے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ عالم دین بنا ہی ہے اسی ربط کو قائم کرنے کے لیے۔ ورنہ دنیا میں کسی محکمے میں جاتا، جیسے انجینئر کماتا ہے لاکھوں روپے، ڈاکٹر کماتا ہے لاکھوں روپے، جیسے پروفیسر کماتا ہے لاکھوں روپے، بزنس مین کماتا ہے لاکھوں روپے، ویسے یہ علماء دین بھی کما سکتے تھے لاکھوں روپے، لیکن انہوں نے دنیا کو لات مار کر کے آپ سے جو ربط پیدا کیا ہے وہ صرف اور صرف اس لیے کہ جس خدا نے آپ کو پیدا کیا، ہم کو پیدا کیا، وہ ہمارے اس عمل سے راضی ہو جائے۔ ان کو دنیا نہیں چاہیے، ان کو چاہیے آپ کا ایمان بچانا۔ یہ آپ کے ایمان بچانے کے لیے علماء دین ہے، اور جس عالم کے اندر یہ حصہ حرکت نہ ہو، عالم ہی کاہے کا ہے بھائی؟ پبلک ہماری لٹی جا رہی ہے، ان کے درمیان طرح طرح کے فتنے دندناتے پھر رہے ہیں۔ قادیانیت اور شکیلیت ایک ایک کو کر کے اچکتی ہوئی لی جا رہی ہے، اور وہ کون سا عالم دین ہے جو اپنے گھروں میں مگن مست بیٹھا ہوا ہے، اپنے پبلک کی فکر ہی نہیں ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ اگر وہ مخلص عالم دین ہے تو وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے پانی اور مچھلی کا جوڑ ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، پانی اور مچھلی کا جوڑ بہت پرانا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس زمانے میں دشمنان اسلام نے دیکھا کہ مسلمانوں کو اگر ان کی موت مارنا ہے تو آسان طریقہ ہے کہ ان کا رابطہ علماء دین سے توڑ دو۔ علماء دین سے جب ان کا رابطہ ٹوٹ جائے گا، یہ اپنے گھروں میں یہ دیندار رہیں گے لیکن علماء دین کے بغیر، یہ دیندار رہیں گے لیکن ماہرین دین کے بغیر۔ بتاؤ، بغیر ماہر کو کوئی فیکٹری چلائی جا سکتی ہے؟ کوئی گاڑی کا ڈرائیور جو ماہر نہ ہو وہ گاڑی کو منزل مقصود تک پہنچا سکتا ہے؟
اناڑی کو دے دو جو صرف اسٹیئرنگ گھمانا چاہتا ہے، وہ اگلے لمحے لے جا کر کے آپ کو بھی اور آپ کی گاڑی کو بھی گڑھے میں ڈال دے گا، یاد رکھو، وہ ہلاکت سے دوچار کر دے گا آپ کو۔ یہ فتنہ شکیلیت کا یہ چاہتا ہے کہ پبلک دیندار رہے لیکن ماہرین دین کے بغیر۔ اب آپ کا نعرہ کیا ہونا چاہیے؟ آپ کا نعرہ یہ ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم دیندار رہیں گے لیکن علماء دین کے ساتھ۔ کیا نعرہ ہوگا آپ کا؟ ہم دیندار رہیں گے علماء دین کے ساتھ، ہم دین پر عمل کریں گے علماء دین کی رہنمائی میں انشاءاللہ۔ یاد رکھو، جب تک آپ علماء دین کو اپنے کلیجے سے لگا کے رکھو گے، جب تک ان مدرسوں کو اپنے گلے سے لگا کر رکھو گے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کا یہ جو رشتہ ہے آپ کے نبی سے باپ بیٹے کا کاٹ نہیں سکتی ہے۔ اور اگر آپ نے علماء کا دامن چھوڑ دیا تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کے نبی سے یہ باپ بیٹے کا جو رشتہ ہے اس کو باقی نہیں رکھ سکتا ہے، یاد رکھیے۔ میرے دوستو، علماء دین نے اس میں جو قربانیاں دی ہیں ان کی روداد میں کہاں تک سناؤں؟ یہ وہ مبارک عمل ہے، یہ وہ مبارک عمل ہے کہ اس کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار بشارتیں آئی ہیں، بے شمار بشارتیں آئی ہیں۔ تاریخ میں لکھا ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے لوگوں کو اس خدمت کی برکت سے سلام بھیجا ہے۔